السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب کی دوسری غزل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ غزل ہے آپ کی خواجہ حیدر علی آتش کی۔ ان کی شاعری میں بھی انسانی نفسیات کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں۔ زبان کسی حد تک آسان ہے اور زندگی کی حقیقتوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ ان کا جو پہلا شعر ہے: دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ دہن کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں ہونٹ، لب یا منہ، اور گماں کہتے ہیں خیالات کو، سوچوں کو۔ لیکن دہن کا لفظ اس میں جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ اس انداز میں کیا ہے، اور یہی ان کی شاعری کی انفرادیت ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر، لوگوں کے منہ پر جو شک و شبہ ہوتے ہیں، لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں کہ لوگ کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں تو کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں، وہ ان باتوں سے ہی پریشان ہیں، حیران ہیں کہ یہ انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے صرف مشکلات پیدا کرتے ہیں اور اپنی رائے لوگوں کے لیے مختلف انداز میں ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا شعر ہے: زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ آسمان کے رنگ بدلنے کا اس میں ذکر ہے، اور آسمان کا رنگ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات زندگی کے بدلتے ہیں، انسان کا وقت بدلتا ہے، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، زندگی مختلف انداز میں گزرتی ہے، انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم۔ زمین پر بھی جو گل کھلتے ہیں، باغوں میں پھول کھلتے ہیں تو وہاں پر مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی، انسان کا وقت بھی گردش میں رہتا ہے، وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، اور یہی انسان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے انسان کی زندگی میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں۔ اگلا شعر ہے اس کا: نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ سکندر اور دارا، اس میں دو بادشاہوں کے ناموں کا استعمال کیا ہے انہوں نے اپنی شاعری میں، اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے جو نام ہیں وہ بھی دنیا سے مٹ گئے۔ اس میں انہوں نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا عہدہ رکھتا ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، اسے دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ انتہائی مشہور بادشاہ تھے سکندر اعظم، اور دارا پوری دنیا کے فاتح، لوگ ان پر فخر کرتے تھے، لیکن جب یہ دنیا سے گئے تو ان کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے، ان کی قبریں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اس طرح کے دنیا میں جتنے بھی نامور لوگ ہیں ان کے نام و نشان تک مٹ چکے ہیں، یعنی دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگلا شعر ہے اس کا: غم و غصہ و رنج و اندو ہرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ اس شعر میں آتش اپنی زندگی کے ان غم و الم کا ذکر کر رہے ہیں جو انہیں زندگی میں ملے۔ ان کی ساری زندگی مشکلات اور مصیبتوں کا شکار رہی، وہ محبتوں سے، خوشیوں سے محروم رہے، ان کی زندگی میں نا امیدی اور مایوسی نظر آئی۔ ہرما کا مطلب ہوتا ہے نا امیدی، مایوسی، اور اندو، غم و اندو کا لفظ آپ نے ساتھ ساتھ سنا ہوگا۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سوائے رنج و الم اور دکھ درد کے انہیں زندگی میں کچھ بھی نہیں ملا۔ انہوں نے اگر کسی سے خوشی بھی مانگی تو اس نے انہیں خوشی نہیں دی بلکہ رنج و الم ہی دیا، اور یہی پھر ان کی زندگی کے ساتھی بن گئے۔ انہوں نے مہرباں کا ذکر کیا ہے، مہرباں دوستوں کو کہا ہے کہ اگر دوست بھی ملے تو ایسے ملے کہ جنہوں نے صرف اور صرف ان کو دکھ دیا۔ کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا پیغام دیا ہے، کیونکہ ہماری زبان مختلف قسم کے ذائقے چکھتی ہے، مختلف قسم کے کھانے کھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں
وہ اسی وجہ سے یہ زبان یہ مزے لوٹتی ہے، اسے اس طرح کے ذائقے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ملتے ہیں، مگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں نہایت بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں بے حساب ہیں، بے شمار ہیں۔ امید ہے کہ یہ غزل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلی غزل کے ساتھ دوبارہ جلد حاضر ہوں گی۔ شکریہ۔